کہ الست بربکم، تمام ارواح وہاں پہ جمع تھی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس تک تمام روحیں وہاں پہ جمع تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو ہر ایک نے یہ اقرار کیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارے پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مختار کل تیری ذات ہے، متصرف فی الامور تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کریم نے اس وعدے کی یاد دلانے کے لیے قرآن نازل کیا۔ قرآن کا پہلا صفحہ آپ دیکھیں، وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا معنی یہ ہے پالنے والا۔ جب قرآن ختم ہوا پھر آپ غور کیجیے، اللہ نے اسی وعدے کی یاد دہانی کروائی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب کی، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب پہلی وحی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، پہلی وحی غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت بھی اللہ نے پہلا لفظ بولا اقرا بسم ربک الذی خلق، میرا پیغمبر پڑھنا اس رب کے نام پہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ اور جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا جب تو رکوع کے اندر جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے اللہ میرا وہ رب جو اعلی رب ہے۔ گویا عبادات میں بھی رب کی پہچان ہے، قرآن میں بھی رب کی پہچان ہے، انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی کہ تمہارا پالنے والا تمہارا رب صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو رزاق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ کا تو نام ہے رزاق۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو رزق کے لیے نہیں، فرمایا رزق تو میں عطا کرنے والا ہوں۔ اور شاعر نے کہا چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے ہیں تیری خدمت کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں رزق کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ رزق کا عطا کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کریم نے سورہ زاریات میں فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون،
میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا ہوں، رزق کا طلبگار نہیں ہوں میں اللہ، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں، مجھے کھلانے کے لیے، مجھے رزق عطا کرنے کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو رزاق ذات ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، ذو القوة قوت والا ہے، المتین زبردست ذات ہے وہ اللہ۔ اللہ تم سے رزق نہیں مانگتے ہیں، اور سورہ ہود میں فرمایا، یہ آیت نمبر 6، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی ایسا جاندار نہیں ہے، جاندار کہتے ہیں کوئی روح والی چیز، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر کائنات میں جاندار ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہیں، چرند پرندے، سب کو رزق عطا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کائنات والوں فرمایا زمین کے اندر تمہارے لیے اللہ پہ یقین کرنے کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور اپنی جان کے اندر دیکھو نا، تمہارے نفسوں کے اندر اللہ کی توحید موجود ہے، افلا تبصرون، اے کائنات والوں پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ کائنات میں موجود ہے، زمین میں بھی نشانیاں، آسمان میں بھی تمہارا رزق موجود ہے۔ تو انسان کو رزق کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ رزاق تو اللہ کی ذات ہے، جس طرح اللہ کریم نے سورہ روم میں فرمایا آیت نمبر 40، فرمایا اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور فرمایا ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق فراہم کیا اللہ کریم نے، اور ثم یمیتکم، وہ اللہ تمہیں موت دے گا، اور ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ زندہ فرمائے گا۔ جب یہ طاقت اور قوت اللہ کے اختیار میں، تو اللہ نے فرمایا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اے انسان جس اللہ کے ساتھ تو شریکوں کو ہو، اللہ کا شریک بناتا ہے، اللہ کے علاوہ شریک بنائے ہوئے، فرمایا ان کے اندر یہ کمال موجود ہے، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ کیا ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں یا کوئی مارنے والے ہیں، یا انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں، رزاق ہیں۔ اور فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے اللہ ان شریکوں سے، پاک ہے، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بلند و بالا ہے اس سے جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ ان سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تو پاک ذات ہے، اور جب اللہ کے لیے کہا جائے نا پاک ہے، جس طرح کہتے ہیں نا دری پاک ہے، نبی پاک ہے، قرآن پاک ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ دری پاک ہے تو مراد ہوتا ہے میل کچیل سے پاک ہے، انسان پاک ہے تو گندگیوں سے پاک ہے،
اور نبی پاک ہے تو عیوب سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، اور قرآن پاک ہے تو غلطیوں سے کوتاہیوں سے پاک ہے، پاک ہے۔ اور اللہ کے لیے جب کہا جائے تو اللہ پاک ہے تو شریکوں سے پاک ہے، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے کسی صفت کے اندر کوئی شریک نہیں، کیونکہ وہ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک ہے، ساری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی کائنات کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے اللہ کے پاس نہیں ہو، کوئی چیز ایسی نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اور فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں نے اس کے ایک مقدار کے مطابق اس چیزوں کو نازل کیا ہے۔ تمہارا رزق ہے تو اللہ نے تمہیں ایک مقدار کے مطابق عطا کیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی خزانے ہیں، پانی کے خزانے ہیں یا انسان کی ضرورت کے جتنے بھی زمین کے اندر خزانے ہیں، اللہ نے اس اندازے کے مطابق اس کے لیے وہ جگہ رکھی ہے۔ اور آسمانوں سے جو پانی برستا ہے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا۔ انسان کا رزق آسمانوں سے آتا ہے، اس کا بھی ایک اندازہ رکھا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سورہ عبس کے اندر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کبھی غور تو کرنا اپنے کھانے کی طرف، یہ جو نوالا تو منہ میں ڈال رہا ہے کتنے مرحلوں کے بعد اللہ نے تمہارے منہ تک پہنچایا ہے۔ فرمایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، پانی برسایا، پھر کتنی مقدار اللہ کریم نے زمین سے پانی کو اٹھایا ہوگا، بادلوں نے اسے اٹھایا ہوگا، پھر پانی کو آسمانوں سے برسایا اللہ کریم نے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور زمین کو اللہ کریم نے اتنا سخت نہیں بنایا کہ اس پہ ہل مار کر اسے چیرا بھی نہ جا سکے، اور اتنا نرم نہ بھی نہیں بنایا اللہ کریم نے زمین کو کہ اس پہ چلنا دشوار ہو جائے۔ اللہ کریم نے زمین کو پھاڑا چیرا، اللہ کریم نے یعنی انسان کو یہ طاقت دی، انسان اس پہ ہل مارتا ہے۔ اور فرمایا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اور ہم نے اس میں اگائے اناج، دانا اگایا، اور فرمایا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اگائے اور ترکاریاں اگائی، سبزیاں جس کو کہتے ہیں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اگایا اور کھجوریں اگائی، اور فرمایا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنے باغ تمہارے لیے اگائے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور چارہ تمہارے لیے زمین سے اللہ نے اگایا۔ یہ پانی آسمان سے برستا ہے اور زمین سے یہ نعمتیں اللہ کریم نکالتا ہے۔ فرمایا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہارے لیے بھی اللہ کریم نے اس میں ضروریات کا سامان رکھا ہے اور تمہارے جانوروں کا بھی رزق رکھا ہے، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے تمہارے لیے۔ فرمایا جب اتنے مرحلوں کے بعد اللہ کریم نے یہ نوالا تمہارے منہ تک پہنچایا ہے، تو کھا کے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کہنے کی بھی توفیق نہیں۔ رزاق اللہ ہے، سب کو رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، ذو القوت المتین ہے، قوت والا ہے، زبردست ذات ہے وہ اللہ۔ بلکہ دنیا میں اللہ نے رزق
جو نافرمان ہے اسے بھی عطا کیا ہے، جو فرما بردار ہے اسے بھی اللہ نے رزق عطا کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ وتخلقون افکا، جن کو تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، جو تمہارے رزق پہ بھی مالک نہیں ہے، جو تمہیں رزق بھی عطا کرنے والے نہیں ہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، بس طلب کرو، تلاش کرو، مانگو اللہ سے اپنا رزق، اللہ سے رزق مانگو، وَاعْبُدُوا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رزاق نہیں ہے، ہم غیر اللہ سے رزق مانگنے والے ہیں، وہ جو اسباب ہم نے بنائے ہوئے ہیں ہم اسی سے طلب کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکان ہے، مزدوری ہے، یہی ہمارا رزاق ہے، ہمیں رزق دینے کا یہی ذریعہ، اسباب کو، وسائل کو ہم اپنا رزاق سمجھتے ہیں، حالانکہ اسباب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، کائنات میں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سارے اسباب ہیں۔ تو کائنات کے اندر رزق دینے والی ذات اللہ کی، اللہ نے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے رات پیدا کی سکون کے واسطے تاکہ آرام کر سکو، رات کو پیدا کیا لباس کے لیے، پردے کے لیے، اور فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو پیدا کیا معاش کے واسطے، مزدوری کے واسطے، جیسا حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق کا طلب کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ فرض ہے، لیکن بعد الفریضہ، تمام فرائض کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکات والے فرائض کے بعد، جو فرائض اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کے بعد ہے یہ فرض، یعنی باقی فرائض کے مقابلے میں آ جائے تو اس فرض کو چھوڑ دینا ہے۔ نماز آ گئی، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح اور کامیابی کی طرف آؤ۔ جب یہ صدا بلند ہو تو فرمایا وہ رزق والے فرض کو چھوڑ دو اور نماز والے فرض کی طرف آ جاؤ۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس کی رحمت کے ساتھ فرمایا جعل لکم اللیل، بنایا اللہ کریم نے تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو پیدا کیا، یہ رات اور دن اللہ نے پیدا کیے تاکہ لتسکنوا فی، تاکہ آرام کرو تم رات کو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق دن کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر کے لیے، تاکہ دن کو تم معاش کر سکو اور رات کو آ کے آرام کر سکو۔
اور دوسرے مقام پہ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا رکھا ہے، لہذا تم اس کے اطراف میں چلو پھرو، زمین کے اندر چلو پھرو. اور فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم زندہ کیے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے. اور سورہ جمعہ کے اندر فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان ہو جائے، تو سارے مصروفیات کو چھوڑ کر فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذر البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. جب نماز ادا کر چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز سے فارغ ہو چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ. تو رزق حلال اہم عبادت ہے. یہ ہمارے بھائی آ رہے ہیں، آپ حضرات کو پتہ بھی ہے، یعنی ہماری مسجد کا کام جاری ہے، 3 کمرے بن رہے ہیں، کچھ کام باقی ہے. آپ حضرات نے پہلے بھی تعاون فرمایا، اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر میں اپنا حصہ داخل کیا ہے. جاتے ہوئے دل کھول کر اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون فرمائیں، یہ آپ کا حصہ ہے. جب تک مسجد قائم رہے گی، بچے پڑھتے رہیں گے، قرآن اور سنت کی تعلیم ہوتی رہے گی، یہ آپ کو اجر و ثواب اللہ کریم عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ ثواب اور اجر جو ہے یہ جاری رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اس لیے آپ خود حضرات بھی یہ دیکھا کریں، دائیں بائیں مسجد کے اندر جتنے کام باقی ہیں آپ خود دیکھا کریں. آپ اہل محلہ ہیں تو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو ہے اپنی خوشی محسوس کیا کریں. یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا ذاتی ملکیت نہیں. جو بھی خرچ کرو گے اس کا اجر دنیا میں بھی اللہ کریم عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب اللہ کریم عطا فرمائیں گے. تو فرمایا نماز کے لیے جب تم آتے ہو، جمعہ کی نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تو رزق کو تلاش کرو اور زمین کے اندر پھیل کر رزق کو تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ. ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ رزاق صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے. ذو القوت المتین نہیں ہے، طاقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. زبردست ذات ہے تو اللہ کی. یہ اسباب اللہ نے مہیا فرمائے ہیں، یہ وسائل اللہ کریم نے مہیا فرمائے ہیں کہ تمہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے. یہ اسباب ہیں، ان پہ یقین نہیں ہونا چاہیے. یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدہ. کوئی شخص کبھی اس کھانے سے بہتر کوئی نہیں پا سکتا، یعنی کوئی آدمی اس کے کھانے میں بہتر کھانا وہی ہے. فرمایا ان یأکل من عمل یدہ، جو ہاتھ سے کمانے والا ہے، ہاتھ سے کمانے والا یعنی جو ہاتھ سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کھانے سے بہتر اللہ کے ہاں کوئی اور کھانا نہیں ہے.
اور مثال ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، حضرت داؤد علیہ السلام حالانکہ بادشاہ حکومت اس کے اختیار میں تھی، بادشاہ وقت تھے، لیکن یأکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، ذرہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے لوہے کو مسخر کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اپنے ہاتھ سے کما کر تمام انبیاء کا یہ خاصہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزیوں کو کام کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی ہے، شام کی طرف تجارت کی، اور نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کھانے کو سب سے اچھی چیزوں سے جسے تم خود کماتے ہو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، پاک چیز ہے کھانا جو تم اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گیا اور ہاتھ اس کے زخمی تھے، محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں بیچتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہاتھ زخمی ہیں، فرمایا یہ کیا؟ کہ محنت کرتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، محنتی محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو فرمایا محنت کرنا، مشقت کرنا یہ انسان کا حق ہے، لیکن رزق عطا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہونا چاہیے، حلال ذرائع استعمال کرنے چاہیے، حرام ذرائع سے بچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اختیار دے دیا اب آپ محنت کرو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے تو انسان ہر ذریعہ استعمال کرے، انسان کو کہ میں تو آزاد ہوں، اب حرام ذرائع استعمال کرے، ناجائز ناحق ذرائع استعمال کرے، فرمایا نہیں، انسان مکلف ہے شریعت کا، اور شریعت نے کہا ہے کہ پاک چیز حلال چیز کو ماؤ۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَ النَّاسَ زَمَانٌ، ایک ایسا وقت زمانے پہ آنے والا ہے، یعنی میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کہاں سے مال لے رہا ہے، کہاں سے مال حاصل ہو رہا ہے، امن حلال، حلال ذرائع سے مال آ رہا ہے، امن حرام یا حرام ذرائع سے مال آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس مال آئے سے جی، چاہے وہ حلال ہے یا حرام ذریعہ ہے۔ تو فرمایا حلال ذریعہ استعمال کرو جس سے فرمایا تمہاری دعائیں، تمہاری عبادات قبول ہوتی۔ فرمایا جو حرام مال استعمال کرتا ہے، حرام ذرائع استعمال کرتا ہے، فرمایا اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، ایسے مال کی برکت نہیں ہوتی۔ جو بھی ذرائع ہیں اللہ نے مختلف ذرائع استعمال، جو انسان دنیا کے اندر ناجائز ذرائع ہیں اس کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ہے جا بجا، اس سے منع کیا ہے۔ تو شریعت نے کچھ اوامر ذکر کیے ہیں، کچھ نہیں ذکر کیے ہیں، یعنی اوامر کا مطلب یہ عمل کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں کرنی۔ فرمایا ناجائز ناحق طریقے استعمال نہیں کرنے، چوری کرنا، غصب کرنا، خرید و فروخت میں دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، ڈاکہ زنی کرنا، سود خوری کا راستہ اختیار کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جوئے بازی کا ذریعہ مال حاصل کرنے کا، حرام چیزوں کی تجارت کرنا، وغیرہ وغیرہ،
یہ جتنے بھی ذرائع ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت دا فرمائے۔